امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنے مقام و مرتبہ والے ہیں؟ آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیں 10 15 20 منٹ کے لیے بس اس کے اے بچے بیٹھ جاؤ آرام سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بچپن کا زمانہ ہے، حسنین کریمین ابھی چھوٹے سے بچے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان دونوں بچوں سے اتنی محبت کرتے کہ اگر کبھی حسین کی آنکھوں میں آپ آنسو دیکھتے تو میرے آقا بے قرار ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کے پاس سے میرے آقا گزر رہے تھے، اچانک امام حسین کے رونے کی آواز آ جاتی ہے۔ امام حسین کے جب رونے کی آواز میرے مصطفیٰ سنتے ہیں، آپ کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، فاطمہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ بتاؤ میرے بیٹے حسین کو کیا ہوا ہے، حسین کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا سے میرے نبی فرماتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، حسین اگر روتے ہیں میرا دل بے قرار ہوتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، امام حسین رو رہے ہیں، نبی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ذرا میدان کرب و بلا میں جب ظالموں نے امام حسین کو شہید کیا ہوگا تو امام حسین پر کیا گزری ہوگی، میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں نواسوں سے اتنی محبت کیا کرتے کہ یہ دونوں چھوٹے سے بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں۔ یہ پہلے دور میں آپ بچپن میں دیکھیے لوگ تختی پہ خط لکھا کرتے تھے۔ ہم لوگ جب پڑھائی کرنے کے لیے جاتے تو تختی پہ دودھی لے کر لکھا کرتے تھے، اس کو صاف کرتے دھلائی کرتے پھر لکھ دیا کرتے تھے۔ غریبی اتنی زیادہ تھی کہ ہمارے پاس اتنے کاغذ قلم نہیں ہوتے تھے کہ بار بار خریدے، تو یہ حسنین کریمین بھی چھوٹے بچے ہیں، آپس میں ایک دن ایک تختی پہ خط لکھتے ہیں۔ امام حسین اپنے بھائی حسن سے کہتے ہیں کہ بھائی حسن دیکھو میرا خط زیادہ اچھا ہے۔ امام حسن فرماتے نہیں حسین میرا خط زیادہ اچھا ہے۔ دونوں چھوٹے سے بچے ہیں، آپس میں یہ بات کر رہے ہیں، حسین کہہ رہے ہیں میرا خط زیادہ اچھا ہے، حسن کہہ رہے ہیں میرا خط۔ آپس میں فیصلہ کرانے کے لیے کہتے ہیں کہ چلو چلو اپنے نانا آخر الزماں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، میرے مصطفیٰ ہی اس کا فیصلہ کریں گے کہ ہم میں سے کس کا زیادہ خط اچھا ہے۔ دونوں نواسے بچے ہیں، معصوم ہیں، اپنی تحریروں کو لے کر آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں پہنچ کے کہتے ہیں اے نانا جان یہ دیکھیے میرا خط زیادہ اچھا یا نہیں۔ حسین کہہ رہے ہیں میرا خط زیادہ اچھا ہے، حسن کہہ رہے ہیں میرا خط زیادہ اچھا ہے، اے نانا جان آپ میرا فیصلہ کر دیں۔ اب میرے آقا سوچتے ہیں اگر میں حسین کے خط کو اچھا کہہ دیا تو حسن کو تکلیف ہوگی، اگر حسن کے خط کو اچھا کہا تو حسین کو تکلیف ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس خط کا فیصلہ نہیں کرتے۔ آپ ذرا سوچئے، میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے بچوں اس خط کا فیصلہ کرانے کے لیے تم اپنے بابا علی کے پاس جاؤ، وہی تمہارا فیصلہ کریں گے۔ اب یہ دونوں معصوم بچے ہیں، گرتے پڑتے ہوئے اپنے ابا علی کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرتے ہیں اے میرے بابا جان یہ ہم دونوں بچے خط لکھے ہیں، حسین کہہ رہے ہیں میرا خط زیادہ اچھا ہے، حسن کہہ رہے ہیں میرا خط زیادہ اچھا ہے، ہم نبی کی بارگاہ سے ہو کے آ رہے ہیں، نانا جان کی چوکھٹ سے واپس آ گئے، بابا علی آپ فیصلہ کیجئے ہم میں سے کس کا خط زیادہ اچھا ہے۔ مولا کائنات سوچتے ہیں جس خط کا فیصلہ نبی نے نہ کیا اس میں کوئی راز کی بات ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں میرے بچوں اس کا فیصلہ کرانے کے لیے تم اپنی ماں فاطمہ کے پاس چلے جاؤ، وہی اس خط کا فیصلہ کریں گے۔ آپ ذرا سوچئے یہ دونوں معصوم بچے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کتنے محبوب ہیں۔ حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، دونوں معصوم بچے کہتے ہیں اماں جان ہمارے خطوں کا فیصلہ فرما دیجئے، کیونکہ اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم نانا کی بارگاہ سے آئے ہیں، نانا نے بابا کے پاس بھیجا، بابا نے آپ کے پاس بھیجا، اگر آپ بھی فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر کون ہوگا جو ہمارا فیصلہ کرے گا؟
حضرت فاطمہ سوچتی ہیں یہ دونوں معصوم بچے ہیں، اگر حسن کے خط کو اچھا کہا تو حسین کو تکلیف ہوگی، اگر حسین کے خط کو اچھا کہا تو حسن کو تکلیف ہوگی۔ اب آپ ایک ماں کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ میرے کسی بچے کو تکلیف ہو۔ دنیا میں ماں ہی ایک ایسی ذات ہوتی ہے جو ہمیشہ یہ چاہتی میرے بچے خوش رہے، خود تو بھوکے رہ جایا کرتی ہیں، لیکن مائیں اپنے بچوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اب حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اس کا فیصلہ تو کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن سنو میرے پاس 7 موتیاں ہیں، میں ان موتیوں کو تمہاری تختی پر پھینکتی ہوں، اور جس کی تختی پر 4 موتی گر گئے اس کا خط زیادہ اچھا ہوگا۔ یہ دونوں معصوم بچے اپنی تختی کو پھیلا دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا ان 7 موتیوں کو آسمان کی طرف پھینکتے ہیں۔ 3 موتی امام حسن کی تختی پر اور 3 موتی امام حسین کی تختی پر گرتی ہے۔ اس کے بعد جو 7واں موتی تھا، اللہ رب العزت نے جبریل کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ ان موتیوں کے 2 ٹکڑے کر دو، ایک ٹکڑا امام حسن کی تختی پر اور ایک ٹکڑا حسین کی تختی پر رکھ دو، کیونکہ اللہ کو بھی گوارا نہیں کہ حسین کو تکلیف ہو یا حسن کو تکلیف ہو۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، گویا کہ رب کائنات بھی ان دونوں نواسوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ کو بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ حسین کو تکلیف ہو یا حسن کو تکلیف ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان دونوں نواسوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابی جنگل میں تشریف فرما ہے۔ جنگل میں وہ ہیں، اچانک ایک ہرن کا چھوٹا سا بچہ نظر آتا ہے۔ آج آپ دیکھیے بکری کا بچہ ہو، کتے کا پلا بھی جب چھوٹا ہوتا ہے تو بڑا پیارا لگتا ہے، ہمارے بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ آپ سوچئے ہرن کا بچہ کتنا پیارا لگے گا۔ وہ صحابی رسول ہرن کا بچہ پکڑتے ہیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے، یا رسول اللہ میں جنگل گیا تھا، وہاں یہ ہرن کا بچہ مجھے ملا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اتفاق سے جو ہی میرے نبی کو وہ بچہ دیا گیا، امام حسن وہیں کھیل رہے تھے، تو کہتے یا اے نانا جان یہ جو بچہ ہے مجھے دے دو، میں بچہ ہوں، بچے کے ساتھ کھیلوں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم امام حسن کو دے دیے، لے جاؤ۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ ہے، امام حسن اس کو کھیلتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ مدینے کے جو بچے ہیں امام حسن کے پیچھے ہو جاتے ہیں، سارے لوگ کہہ رہے ہیں اے حسن بڑا پیارا بچہ ہے، ذرا ہمیں دے دو ہم بھی کھیلیں۔ آج آپ کے بچے ہیں، اگر آپ اپنے بچے کے لیے ایک کھلونا لاتے ہیں، آپ کے بھائی کا بچہ اگر ہو اس کے پاس کھلونا نہ ہو تو بچہ یہی کہے گا بھائی تھوڑی دیر مجھے بھی دے دو، میں بھی اس کے ساتھ کھیل لوں۔ اسی طرح امام حسن کے ساتھی کہہ رہے ہیں اے حسن مجھے بھی دے دو۔ امام حسن فرماتے جاؤ تم بھی اپنے باپ دادا سے مانگ لاؤ، ہمارے مصطفیٰ ہمارے نانا نے دیا ہے، ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ امام حسن ہرنی کا بچہ لے کر جا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اچانک امام حسین آ جاتے ہیں۔ حسن بڑے بھائی ہیں۔ اب جب امام حسین چھوٹے بھائی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے بھائی حسن آپ بڑے بھائی ہیں، آپ اتنی دیر بچے کے ساتھ کھیل لیے ہیں، آپ اس بچے کو ہمیں دے دیجئے تاکہ ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے اس سے کھیل لیں۔ امام حسن فرماتے نہیں، اگر آپ کو ہرنی کا بچہ چاہیے تو آپ بھی جائیے نانا جان سے مانگ کے لے آؤ، میں آپ کو نہیں دوں گا۔ آپ ذرا سوچئے چھوٹے بچے ہیں ان کو کیا پتا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، روتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب پہنچے تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ آپ بتائیے اگر آپ کا نواسا آپ کے سامنے روتا ہوا آئے، آپ سے کہے کہ نانا مجھے پیسہ چاہیے، اگر آپ کی پاکٹ میں جیب میں پیسہ نہ ہو تو آپ ادھار اس کو سامان دلوائیں گے، کیونکہ آپ کا نواسا ہے۔ سارے نواسے سے سارے لوگ محبت کرتے ہیں۔ اب امام حسین نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ امام حسین سے میرے آقا فرماتے حسین رونے کی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا جب تم روتے ہو مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ امام حسین فرماتے یا رسول اللہ اے نانا جان حسن بڑے بھائی ہیں،
ان کو آپ نے ہرن کا بچہ دیا ہے، ایک بچہ مجھے بھی چاہیے، کیونکہ میں نے حسن سے کہا بچہ مجھے دے دو، تو امام حسن نے انکار کیا، اے نانا جان آپ ہمیں بھی بچہ دیجئے۔ اب بچہ ہے ہی نہیں، ایک بچہ تھا، اب وہ امام حسن کو دے دیا، اب کیا کریں؟ لیکن امام حسین برابر روئے جا رہے ہیں، امام حسین رو رہے ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ جنگل کی طرف سے ایک ہرنی دوڑتے ہوئے آ رہی ہے، چوکڑیاں بھرتی ہوئی آ رہی ہے، اور اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں لی ہے، نبی کی بارگاہ میں آ کے کہتی ہے، یا رسول اللہ جو پہلا بچہ آپ کے پاس آیا تھا وہ بھی میرا تھا، یہ دوسرا بچہ میں خود لے کے آئی ہوں، یا رسول اللہ میں اپنے بچے کی جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں لیکن آپ کے حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ ذرا سوچئے، یہ جانور بھی ہیں جو مقام حسین کو سمجھ رہے ہیں، وہ کیسے جانور تھے میدان کرب و بلا میں، جن ظالموں نے امام حسین کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ ان نادانوں نے 3 دن تک پانی بند کر دیا تھا۔ معصوم علی اصغر 6 مہینے کے بچے ہیں، ابھی دودھ پیتے بچے تھے، ان ظالموں نے علی اصغر کو بھی نہ چھوڑا، ایک ایسا تیر مارا کہ معصوم علی اصغر ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں۔ سیدہ زینب بار بار پکار کے امام حسین سے کہہ رہی ہیں، اے بھائی حسین ہمیں پیاس لگی ہم برداشت کر لیں گے، ہمیں بھوک لگی ہم برداشت کر لیں گے، لیکن حسین اس معصوم بچے کا رونا ہم سے نہیں دیکھا جا رہا ہے، اے حسین لے جاؤ ظالموں کے پاس، اس بچے کی صورت دیکھ کر ہو سکتا ہے وہ لوگ اس بچے کو پانی پلا دے۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے تو یقین نہیں وہ لوگ پانی پلائیں گے، لیکن اگر تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے۔ امام حسین اپنے معصوم علی اصغر جو 6 مہینے کے ہیں، ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، اپنی گود میں لے کے جاتے ہیں اور دشمنوں سے کہتے ہیں دیکھو تمہاری لڑائی ہمارے خلاف ہے، تمہیں جان چاہیے تو میری چاہیے، یہ معصوم بچہ کیا کیا ہے، اس کو ایک پانی کا قطرہ پلا دو، کل قیامت کے دن میں اپنے نانا مصطفیٰ سے تمہیں جام کوثر پلواؤں گا، میرے بچے کو پانی پلا دو۔ ان ظالموں نے پانی دینے کے بجائے ہرملہ نام کا ایک سپاہی امرساد جو یزیدیوں کی طرف سے سپہ سالار تھا، اس نے کہا سنو حسین کا بچہ زندہ نہ جانے پائے، ہرملہ نام کا ایک سپاہی ایک ایسا تیر مارتا ہے علی اصغر کے حلقوم کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے، خون کا فوارہ جاری ہو گیا، امام حسین خون کو اپنی چلو میں لیتے ہیں، آسمان کی طرف پھینک کے عرض کرتے ہیں اے میرے مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر ہوتے تو میں ایک ایک کر کے تیری بارگاہ میں قربان کر دیتا۔ آپ ذرا سوچئے یہ کیسے ظالم ہے، معصوم بچوں کو بھی نہ چھوڑا۔ اب امام حسین اپنے معصوم علی اصغر کو گود میں لیتے ہیں، اپنے خیمے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، جب علی اصغر خیمے سے جا رہے تھے تو روتے ہوئے جا رہے تھے پیاس کی وجہ سے، لیکن اب آ رہے ہیں تو خاموش ہیں۔ سیدہ سکینہ جو امام حسین کی بیٹی ہیں، جب انہوں نے دیکھا میرا معصوم علی اصغر خاموش ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ان ظالموں نے میرے بھائی کو پانی پلا دیا۔ امام حسین جو ہی خیمے میں پہنچے، سیدہ سکینہ آگے بڑھ کے کہتی بابا حسین میرے بھائی اصغر کو مجھے دے دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی پیاس سے کس طرح سے اس کی پیاس بجھی ہے۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، رو کے فرماتے اے بچی ان ظالموں نے معصوم علی اصغر کو بھی نہ چھوڑا اور انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیے۔ پورے خیمے میں ایک کوہرام مچ جاتا ہے کہ ان ظالموں نے معصوم علی اصغر کو بھی نہ چھوڑا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کس طرح سے ان ظالموں نے یکے بعد دیگرے تمام لوگوں کو شہید کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی نہیں بچتا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو امام حسین کی سگی بہن ہیں، میدان کرب و بلا میں حضرت زینب بھی جاتی ہیں،
ان کے 2 معصوم بچے جن کا نام عون و محمد ہے، ابھی مشکل سے 8-10 سال کی عمر ہے، یہ دونوں معصوم بچے ہیں۔ جب سارے لوگ یکے بعد دیگرے شہید ہو جاتے ہیں، حضرت زینب نبی کی اپنے بھائی حسین کی بارگاہ میں آتی ہیں، عرض کرتے اے بھائی حسین، میں نے اپنے نانا جان سے سنا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو مصیبت کے وقت صدقہ دیا جانا چاہیے، کیونکہ الصدقۃ ترد البلایا، اگر کوئی مصیبت آئے تو 2, 4, 10, 20 روپیہ آپ صدقہ دے دیا کریں، اللہ اس صدقے کی وجہ سے مصیبتیں دور کر دیا کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں صدقہ تو مال کا دیا جاتا ہے، صدقہ تو کھانا کھلایا جاتا ہے، ہم تو پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہم کون سا صدقہ دے؟ امام حسین کی بہن زینب فرماتے ہیں اے میری ماں، اے میرے بھائی حسین، میرے پاس 2 معصوم بچے ہیں، میں چاہتا ہوں آج اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے دونوں معصوم بچوں کا نذرانہ آپ کی نگاہوں میں پیش کر دوں تاکہ وہ بھی شہادت کا مرتبہ حاصل کر لے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سنتے ہیں تو آپ کا دل پسیج گیا۔ ایک بہن اپنے بھائی سے اپنے بچوں کو کٹوانے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ امام حسین اپنی بہن سے فرماتے ہیں اے بہن، میں اپنے بچوں کو شہید کروا سکتا ہوں، معصوم علی اصغر کو بھی شہید کروا سکتا ہوں، لیکن اے میری بہن زینب، میں تمہاری گود کو خالی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اے میری بہن زینب، تم اپنا ارادہ ملتوی کر دو۔ امام حسین کی بہن حضرت زینب امام حسین کے دامن کو پکڑ لیتی ہیں اور رو کے فرماتی ہیں اے بھائی حسین، اگر آج میں اپنے بچوں کی قربانی نہ پیش کیا تو کل قیامت کے دن کہیں میرے نانا مصطفیٰ پوچھ نہ لے اے زینب، جب تمہارے بھائی حسین پر مصیبت کی گھڑی آئی تھی، حسین نے اپنے بچوں کو شہید کروا دیا، ایسے وقت میں تمہارے بھی 2 لال تھے، تو نے ان کی قربانی کیوں نہیں پیش کی؟ تو میں نانا مصطفیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ اے میرے بھائی حسین، آپ مجھے اجازت دے دو۔ ایک ماں، ایک بہن اپنے بھائی سے اجازت مانگ رہی ہے، چنانچہ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، روتے ہوئے اجازت دے دی۔ آپ سوچئے اگر آپ کی بہن آپ کے بھانجے کو بھیجنے کے لیے کہیں بھیجے، یہاں سے اکبر پور جانے کے لیے، اور آپ کو پتا ہے کہ راستے میں دشمن موجود ہیں، تو کوئی ایسا ماما نہیں ہوگا جو اپنے بھانجے کو بھیجے، کیونکہ بھانجوں سے لوگ محبت اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہن کے بیٹے ہیں۔ امام حسین روتے ہوئے حضرت زینب کو اجازت دے دیتے ہیں۔ حضرت زینب خوشی میں جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں۔ 8-10 سال کی عمر ہے، آپ بتائیے کون سی عمر ہے لڑائی کرنے کی؟ لیکن وہ ظالم آپ کی جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ ننھی تلوار لے کر امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، اے آقا حسین، میں میدان کرب و بلا میں جا رہا ہوں۔ ایک ماما سے اس کے بھانجے میدان میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ امام حسین روتے ہوئے ان کو اجازت دیتے ہیں۔ جب میدان کرب و بلا میں جانے لگے، آپ کی ماں حضرت زینب نے دونوں بچوں کو بلایا، کہا اے میرے بچوں، آخری مرتبہ میدان میں جانے سے پہلے ذرا ماں کے اس سینے سے مل جاؤ جس سینے سے تم نے دودھ پی کر تم بڑے ہوئے ہو، آ جاؤ اس ماں کے گلے سے لگ جاؤ۔ ایک ماں اپنے دل کو پتھر بناتی ہے، ماں کو پتا ہے کہ ابھی میرے بچے جو میری نگاہوں کے سامنے ہیں ابھی وہ شہید ہو جائیں گے، لیکن ماں اپنے دل کو پتھر بنا کے اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے، میدان کرب و بلا بھیجتی ہے، فرماتی ہے میرے بچوں، جب امر صاحب تم سے پوچھے تم کون ہو تو میرا نام مت بتانا بلکہ کہہ دینا ہم حسین کی کنیز ہیں، ہم حسین کے غلام ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے اپنے دونوں بھانجوں کو اجازت دیتے ہیں۔
ان کا نام عون و محمد ہے، 8 اور 10 سال کی عمر ہے۔ اب یہ دونوں بچے ننھی ننھی تلوار لے کر جاتے ہیں اور میدان کارزار میں اس بہادری کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ جس طرف جاتے ہیں دشمن کائی کی طرف پھٹتے جاتے ہیں، کیونکہ نبی کے گھر والے ہیں۔ نبی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ان کو پتا ہے یہ نبی کے شہزادے ہیں، علی کے لاڈلے ہیں۔ اب یہ لوگ کئی لوگوں کو شہید مارتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ قریب ہی تھا کہ جو سپہ سالار عمرو سعد تھا اس کی بھی گردن مار دیتے۔ عمرو سعد پکار کے کہتا ہے، اے یزیدیو، اگر یہ چاہتے ہو ان بچوں کو مارنا تو آپس میں گھیراؤ کر لو، ان پر تیروں کی بارش شروع کر دو۔ اب چاروں طرف سے